جی قبلہ جناب بسم اللہ۔ سیدہ مولا علی کے فضائل اور کی خدمات کو بیان فرما رہی ہیں، اور بیان فرماتے کہ جب بھی مشکل بات آتی تھی، مشکل مرحلہ آتا تو علی کو اس مشکل مسئلے میں آگے لایا جاتا تھا۔ بدر کی جنگ ہو، احد کی ہو، خیبر ہو، خندق ہو، ہر مقام پہ فتنوں کو روکنے کے لیے رسول خدا علی کو سامنے لاتے تھے، اور اس فتنے کا سر کچل دیا جاتا تھا مولا علی کے وجود کی برکت سے۔ وہ خدا کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں فرماتی ہیں جناب سیدہ، اللہ کی ہم رسول اللہ خدا کی محنتیں اور مولا علی کی کاوشوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، وہ خدا کے بارے میں مشقت کرنے والا تھا۔ یعنی رسول خدا جو ہے وہ خدا کے بارے میں انہوں نے مشقت کی، اور امر خدا میں پوری کوشش کرنے والے تھے، اور ہر بات میں رسول خدا سے، یعنی مولا علی جو ہیں وہ ہر بات، اولیاء خدا کا سردار یعنی مولا علی، اور یعنی اولیاء خدا کا سردار، ہدایت پر کمر بستہ، بندگان خدا کا ناصر، مفید، بارش کرنے والا، اور کوشش اور سعی بلیغ کرنے والا۔ اور تم لوگ زندگی کی سبحان اللہ۔ خوشگوار حالت میں پڑے ہوئے تھے، اطمینان اور خوش طبی کی حالت میں بے خوف زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم پر مصیبتیں آ پڑنے کے آرزو کرتے تھے تم لوگ، اور ہمارے لیے فتنوں اور مصیبتوں کی امید رکھتے تھے۔ تم لوگ جنگ کے موقعوں پر پسپا ہو جاتے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ پس جب خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے لیے گزشتہ انبیاء کے گھر اور اپنے اصفیاء کے مسکن کو پسند فرمایا اور جناب کو دنیا سے اٹھا لیا، تم لوگوں میں نفاق اور دشمنی ظاہر ہوئی، دین کی چادر بوسیدہ ہو گئی، گمراہوں کی زبان کھل گئی، اور گمنام اور ذلیل لوگ ابھر گئے، اور اللہ باطل اکبر۔ پرستی کا اونٹ بولنے لگا۔ اس نے تم لوگوں کے صحن میں اپنی دم ہلانی شروع کر دی، شیطان نے اپنے گوشے سے سر نکالا، اس نے تمہارے بلانے کے لیے آواز دی، اور اپنی آواز کی طرف تم کو نگران دیکھ لیا، پس اس نے تم کو اپنی فرما برداری کے لیے اٹھنے کا حکم دیا، یعنی اللہ شیطان نے تو تمہیں فوراً تیار ہونے والا پایا اور تمہیں بھڑکایا، تو تم اپنی مدد میں یعنی شیطان نے اپنی مدد میں تمہیں غضبناک اور تند پایا، لہذا تم نے اپنے اونٹ کے بدلے دوسرے کے اونٹ کو داغا، اور اپنا گھاٹ چھوڑ کر دوسرے کے گھاٹ پر پانی پلایا، یعنی دوسرے کا حق تھا اسے زبردستی اپنا حق بنا لیا، در حالی کہ تم سے رسول کے عہد و پیمان کا وقت قریب تھا، اور ان کی جدائی کا زخم ہرا تھا، جراحت مندمل نہ ہوئی تھی، اللہ اور رسول خدا دفن نہ ہوئے تھے کہ شیطانی کاموں کی طرف تم نے سبقت کی، یہ گمان اللہ کر کے کہ فتنے کا خوف پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ یہ گمان غلط تھا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ منافقین پھر بھی فتنے میں جا گرے ہیں، اور جہنم اللہ بے شک اکبر۔ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ آیات مبارکہ بیان کر رہی ہیں، بی بی تم سے سخت تعجب ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور تم کہاں حق سے منہ موڑے جا رہے ہو؟ یہ خدا کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، اس کے امور ظاہر ہیں۔ اور یہ بات جو ہے موسوی صاحب اس مقام پہ، یعنی جناب رسول خدا کے بعد جو لوگوں کی صلی اللہ حالت علیہ وسلم۔ ہوئی اس حوالے اللہ سے اکبر، بی بی اللہ بیان اکبر، فرما رہی ہیں، اور وہ میں آپ کی اللہ خدمت میں اکبر۔ پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کتاب خدا تمہارے درمیان موجود ہے، اس کے امور ظاہر ہیں، اور اس کی کتاب خدا کے احکام روشن ہے، اس کی نشانیاں واضح ہیں، اس کی تنبیہیں صاف و علانیہ ہے، اس کے اوامر آشکار ہیں۔ ایسی کتاب کو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، کیا اس سے نفرت کر کے پیٹ پھیرتے ہو، یا غیر قرآن کے ساتھ احکام جاری کرنے پر تیار ہو اللہ گئے ہو؟ ظالموں کے لیے ان کے اللہ ظلم کا بہت برا بدلہ ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور طریقے پر چلے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت تو بی بی کئی آیتیں بیان وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں اللہ اکبر، بے نقصان شک۔ پانے والوں میں ہوگا۔ پھر تم نے اتنی بھی تاخیر نہ کی
کہ فتنہ کی نفرت ذرا کم ہو جاتی اور اس پر قابو پانا ذرا آسان ہو جاتا، بلکہ تم نے پھر آگ کو اور زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کی اللہ چنگاریاں اکبر۔ تیز کرنے لگے۔ شیطان گمراہ کی آواز پر لبیک کہنے لگے اور دین روشن کے نور بجھانے اور پیغمبر برگزیدہ کی سنتوں کو محو کرنے پر تیار ہو گئے۔ بظاہر تم نے اسلام اختیار کر رکھا ہے اور اصل باطن میں نفاق ہے۔ رسول خدا کی اہل بیت اور اولاد کے خلاف گنجان درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر چال چلنے لگے ہو، اور ہم لوگ تمہارے اللہ اکبر۔ افعال پر یوں صبر کرنے لگے جیسے کوئی چھری کی کاٹ اور نیزے کے سینے میں پیوست ہونے پسند کرتے، اور اب تم یہ اللہ گمان اکبر۔ کرنے لگے ہو کہ مجھ کو اپنے پدر بزرگوار کے ترکہ میں کوئی حق وراثت نہیں ہے۔ یہاں سے بی بی نے وراثت کا مطالبہ شروع کیا ہے۔